تو میرے دوستو، اگر آدمی اس طرح اپنی زندگی میں ایمان بنائے، اب یہ دعوت کی محنت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اپنے گھروں کی تعلیم، آپس میں ایمان کے تذکرے کرنا، مسجد وار جماعت کے ماحول سے اپنی زندگی کے رشتے کو مضبوط کرنا، آنے والی جماعتوں کا جتنا موقع ملے نصرت کر لینا، اور آپس میں جب بیٹھو بجائے دنیا کے تذکرے کرنے کے ایمان کے تذکرے کرنا، آخرت کے تذکرے کرنا، اللہ کی لڑائی کے تذکرے کرنا، تو اس سے ہمارے اعمال میں طاقت آئے گی، اور ایسی طاقت آئے گی کہ پھر یہ اعمال کی برکتیں اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں دکھلائیں گے اور اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ ایسے واقعات جو ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہمارے سے مراد جماعتوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، وہ واقعات کے سنانے سے ہمارے اکابر نے منع کر رکھا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر کہیں یہ شوق نہ پیدا ہو جائے کہ میرے ساتھ بھی وہی تماشا ہو اور میرے ساتھ قدرت کا معاملہ نہیں ہوا، ارے کیا میاں تم کیا اللہ کا نام لے رہے، ہم کو تو کوئی مزہ نہیں آیا۔ تو دین مزہ آنے کا نام نہیں ہے، دین اطاعت کرنے کا نام ہے، اور دین اللہ کے لیے اپنی جان و مال کو جھونکنے کا نام ہے، اور دین اللہ کی مرضی کے لیے اپنی مرضی کو کچلنے کا نام ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے علاقے سے مراد بنگلے والی مسجد میں عربوں کی ایک جماعت واپس ہو رہی تھی۔ اب جب جماعت واپس ہو رہی تھی تو ایک دوسری عرب کی جماعت اسی وقت آئی تھی، تو وہ بھی بیٹھی تھی۔ ارے بھائی کب آئے؟ تو صبح فجر سے پہلے آئے۔ تو پھر ان میں ایک ایسا عرب تھا جس کی اس آنے والی جماعت سے ملاقات تھی، اسے یہ فکر ہوئی کہ یہ سب نئے ساتھی ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، میرا وقت ان کے ساتھ گزر جائے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا میرے 4 مہینے تو ہو گئے، لیکن میں 2 مہینے ان کے ساتھ اور لگانا چاہتا ہوں۔ اب ہمارے بڑوں نے کہا کہ بھائی قانون کی بات تو یہ ہے کہ تمہارا ویزا ختم ہو گیا، اب تم تیاری کرو جانے کی، جانے کے بعد پھر اگر ویزا ملے تو پھر آنا، لیکن یہاں ٹھہرنا تمہارا پوری جماعت کو پریشان کر دے گا، لہذا تم تو رخصت ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ایمبیسی بھیج دیجئے، میں ویزا لگا لوں گا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ ہر ملک کا ویزا اپنے ملک سے ملتا ہے، باہر کے ملک میں ویزا نہیں ملتا، لہذا تم پریشان نہ ہو، اور پریشان ہونے کے لیے ساتھیوں کو بے چین مت کرو، تم یہی ٹھہرے رہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے بھیج دیجئے، میں ایک مرتبہ کوشش کر لوں گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھئی عرب کی دھن میں آتے ہیں پھر اپنی بات چھوڑتے ہیں، لہذا جب ان کو اتنی فکر ہے تو اسے بھیج دو تاکہ جا کے آئے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ اب نہیں ملا تو پھر یہ دوسرے دن چلے جائے گا۔ اب یہ خیال کر کے 1-2 بچوں کو ساتھ لگا کے ایمبیسی کا پتہ بتا کر گاڑی میں بٹھا کے بھیج دیے۔ اب وہ ٹیکسی کیا، وہاں چلے گیا، اور ٹیکسی سے اترا، ایمبیسی میں گیا، وہاں جا کے فارم لیا، فل اپ کیا، اور 2 مہینے کے ویزا پہ ایکسٹینشن کرنے کے بارے میں لکھا، اور لکھ کر کھڑکی پہ دے دیا۔ کھڑکی پہ دے کے انہوں نے کہا کہ جاؤ، تم کو پتا نہیں ہے ہر ملک کا ویزا اپنے ملک سے بڑھتا ہے، یہاں کی ایمبیسی سے نہیں بڑھتا، لہذا تم اس کی فکر مت کرو، تم واپس ہو جاؤ۔ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ خاموش ہٹا اور وہیں کپڑا بچھایا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اور پھر اس کے بعد میں لائن میں کھڑا ہو گیا۔ پھر باری آئی تو پھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد پھر دیا، اور پھر دینے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ارے تم کو عقل ہے نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم آئے تھے اور وقت خراب کر رہے ہیں، چلو ہٹو یہاں سے، ذرا جھڑک کے بڑھا دیا۔ یہ پھر ہٹا، ان سے کچھ نہیں کہا، اور پھر آیا، پھر اپنا کپڑا بچھایا، پھر رومال پہ کھڑا ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز وہی ایمبیسی میں پڑھی، پھر اس کے بعد گیا اور جا کے پھر لائن میں کھڑا رہا، باری آئی تو پھر دیا۔ انہوں نے کہا تمہیں کچھ سمجھ ہے نہیں ہے، ہم پہلے ہی بولے تھے کہ یہ نہیں بڑھتا، چلو ہٹو۔ انہوں نے اور زیادہ ڈانٹ کے وہاں سے بڑھا دیا۔ یہ پھر صبر کیا ان کے ڈانٹنے پہ، اور پھر آیا، پھر رومال بچھایا، اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، پھر لائن میں کھڑا ہو گیا، پھر باری آئی تو پہنچا۔ اب وہ پورے عملے کا، اور وہ بھی عملہ ہمارے اس ملک کا اور یہاں کے رہنے والوں کا، اور ان کی پیشانیوں پہ 3 لکیریں پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ڈانٹ کے کہ تم کو کتنی مرتبہ کہنا، اور تمہارے کو عقل ہے نہیں ہے، وقت دوسروں کا خراب کرتے رہتے ہیں، کائے کی ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور پھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا دیکھو تم اتنی مرتبہ ڈانٹے، میں تم سے لڑا نہیں، مجھے میرے دین نے صبر کرنا سکھایا ہے، میں صبر کر رہا ہوں،
مجھے یہ معلوم ہے کہ ویزا دوسرے ملک میں عام طور سے نہیں بڑھتا، اگر بڑھتا ہے تو اسی کھڑکی سے بڑھتا ہے اور یہاں کے اوپر گنجائش ہو، لہذا جب تک یہ کھڑکی کھلی ہے میں آتے رہوں گا، تم مجھے ریجیکٹ کرتے رہو، لیکن تم غصے میں کیوں آ رہے؟ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اگر اللہ دل میں ڈال دے تو تمہارے ہاتھوں سے ہوگا۔ اب وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ عرب ہے اور یہ ہم کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہہ رہا، اور کیا کہہ رہا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے۔ اب وہ جھلا کے جو ان کا آفیسر بیٹھا تھا وہ اٹھ کر آیا اور کہا کہ ہم کو تم سے بات کرنے کے دل نہیں چاہتا، لیکن یہ لو تو تم ضد کر رہے ہیں، اور 2 مہینے کا ویزا دے کر اس پہ اسٹیمپ مار کے دے دیا، جاؤ لے کے جاؤ۔ اب یہ نظام الدین پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ مجھے ویزا مل گیا، تو لوگ سمجھے مذاق کر رہا ہے۔ اب لے کے دیکھے تو واقعی 2 مہینے کا ویزا۔ ارے کیسے ملا؟ تو کہا نماز سے ملا، میں نماز پڑھتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ نے 2-3 گھنٹے میں ان کے دل نرم کر دیے، یہاں تک کہ جو مجھے ڈانٹنے اور جھڑک رہے تھے انہی کے ہاتھوں سے اللہ نے میرا اسٹیمپ لگوا دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے دیے ہوئے انعامات میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں میں جو طاقتیں ہیں یہ قیامت تک ہیں۔ جیسے آپ کا روح باقی ہے، آپ کے اعمال کی طاقتیں قیامت تک کے باقی ہیں، اور ان چیزوں کی تاثیریں ہیں، ضرورت اس کی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، اور اگر آئے گی تو اللہ کام لیں گے، اور اللہ آج کام لے رہے ہیں۔ جس زمانے میں عرض کر رہا تھا کہ مٹھی بھر ساتھی جمع ہوتے، اس وقت چند ساتھی جمع ہوئے، اور چند ساتھی جمع ہونے کے بعد بات یہ کی گئی کہ بھئی تم ملکوں کے ارادے کرو کہ تم پوری دنیا میں دین پھیلائیں گے اور تم پوری دنیا میں ایمان کا کام کریں گے۔ تو ایک ساتھی کھڑا ہوا اور کہا میرا نام رشیا کے لیے لکھیے۔ اب وہ اس پہ ہنس رہے ہیں کہ ٹرم فیس دینے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ انتظار کرتے رہتا ہے، کبھی ساتھیوں سے مانگتے رہتا ہے، اور اس کا حال دیکھو کہ یہ رشیا کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ پہ نظر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، وہ گولڈ میڈلسٹ بنا، اسے اسکالرشپ ملا، اور یہاں کی حکومت اسے آگے کے پڑھنے کے لیے رشیا بھیجی۔ اب اس نے کہا میں رشیا میں جب تک رہوں گا ضابطے کے طور پہ اپنی تعلیم کروں گا، باقی وقت ایمان کے کام پہ لگا کر اللہ کا نام بر کروں گا۔ تو اللہ آج کے زمانے میں بھی بندوں کی دعائیں سن رہے ہیں، اور سیدھے سادے معمولی ٹوٹے پھوٹے نظر آنے والے انسانوں کی دعائیں اللہ کے عرش پہ جا رہی ہے اور اللہ کے فیصلے لا رہی ہے۔ تو یہ سمجھو کہ اعمال کی تاثیریں باقی ہیں اور اعمال کی طاقتیں باقی ہیں۔